علی اصغر کو، لیکن میں ابتدا سے پہلے سے میں حسین کو یہ تلقین کیے جا رہا ہوں، حسین سب کچھ قربان کر دینا پر بے صبری نہ کرنا، سب کچھ قربان کر کے رب کو بھی راضی کر لینا، رب کے مصطفیٰ کو بھی راضی کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو یارو میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے امام نے کربلا میں صرف صبر نہیں کیا بلکہ میرے امام نے صبر کو کمال پہ پہنچایا، صبر کو کمال پہ پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے آج حسین صبر پہ فخر نہیں کر رہا، آج صبر میرے حسین پہ فخر ہے، آج صبر احسان مند ہے میرے حسین کا، اور صبر آج بھی میرے امام کو سلوٹ پیش کر رہا ہے کہ حسین تو نے کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان کر کے مجھے نقطہ کمال تک پہنچا دیا ہے، مجھے نقطہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ تو کہا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں توجہ چاہوں گا، آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ چلو اللہ خوش رکھے آپ کو۔ وہ ہمارے خیر ابھی وہ وقت تو نہیں ہوا، فیصل آباد کے نقیب تھے اختر صدیقی صاحب، تو رحمت اللہ علیہ فصیح اللسان تھے، واقعی فصیح اللسان تھے۔ تو جب 12 بجے سے وقت ڈھلتا تو پھر وہ کہا کرتے تھے جب 12 سے وقت ڈھل جائے آسمان پہ تارے رہ جاتے ہیں، محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے پیارے ہیں، وہ کیا کسی نے کہا تھا یہ توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، وہی آتے ہیں جو بھلائے جاتے ہیں۔ تو میرے امام کے ذکر کی محفل میں ہر کوئی آتا بھی نہیں ہے، یہ وہی آتا ہے جو ان کا منظور نظر ہو جاتا ہے، جو ان کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، وہی بلایا جاتا ہے۔ وہ ایک لونڈی تہجد کے وقت اٹھی، اللہ اکبر، تو وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اس نے وضو کیا، مصلی پہ جب آئی تو صلاۃ التہجد پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگی تو اس کا جو مالک تھا وہ بھی بیدار ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ میری لونڈی مصلی پہ بیٹھی ہے تو یہ دعا کر رہی ہے، اس کی دعا کا انداز بڑا عجیب تھا، دعا کے کلمات اس طرح وہ ادا کر رہی تھی، میرے مولا تیری مہربانی ہے کہ تو نے میری نماز کو قبول کر لیا، میری نماز کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا نماز پڑھنے کے بعد یہ تو دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ میری نماز کو قبول فرما، میری نماز کو قبول کر لے، لیکن اس کا عجیب انداز ہے، وہ کہہ رہی ہے یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر ہے تو نے میری نماز کو قبول کر لیا ہے۔ تو مالک سن رہا تھا، اس نے کہا یہ عجیب تو دعا مانگ رہی ہے، دعا تو یہ کی جاتی ہے کہ مالک میرے سجدوں کو قبول کر لے، میری نماز کو قبول فرما لے، اور تو کہہ رہی ہے تیرا شکر ہے تو نے نماز قبول کر لی ہے، تیرے پاس قبولیت کی کیا سند اور کیا دلیل ہے؟ وہ رو کے کہنے لگی اگر اس نے قبول نہ کرنی ہوتی تو مجھے اٹھنے کی توفیق ہی نہ دیتا، مجھے وہ اٹھنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ تو جن کی نہیں قبول کرنی ہوتی ان کو بلاتے ہی نہیں ہے، تو جن کو پھر بلا لیتا ہے پھر وہی آتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں، اس لیے کہ بغیر بلاوے کے کوئی یہاں آتا نہیں ہے۔ یہ پاکوں کی محفل ہے تو پاکوں میں پاک ہی آتے ہیں، اللہ اکبر، پاکوں کے ذکر میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 چیزوں کا حکم ہے، ایک صبر کا اور دوسرا بولیے، ایک صبر کا اور دوسرا نماز کا، 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس بات ختم، آیت ختم۔ حضرت سے پوچھئے، اب پیچھے 2 چیزوں کا ذکر ہے، صبر کا اور دوسرا نماز کا۔ بھئی آگے جب جزا کا ذکر ہے تو پھر جزا کے اندر بھی دونوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ صابروں کے بھی ساتھ ہے اور اللہ نمازیوں کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ پہلے حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ صابروں کے بھی ساتھ ہے، اللہ نمازیوں کے بھی ساتھ ہے۔
مگر یہاں اللہ نے صابروں کے ساتھ معیت کا اعلان کیا ہے، مگر نمازیوں کو یہاں ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن گواہ ہے۔ میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا امر ہے، ایسا حکم ہے کہ اللہ پاک نے 750 کے لگ بھگ قرآن پاک میں مختلف سیغوں سے اہل ایمان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو نماز پڑھنے والوں کے لیے اجر بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ثواب بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے انعام بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے رب دیدار کا وعدہ بھی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے تو ہم تو جب نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمیں تو بڑی کالی ہوتی ہے، جلدی جلدی مولوی صاحب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں اور جلدی جلدی سلام پھیریں اور ہم نکلتے بنیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کھڑے ہیں مسجد میں ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے یہ نماز کن کو پڑھا رہا ہے؟ تو اگر پڑھنے چلے ہی جائیں تو جو کبھی خیال نہ آئے وہ بھی نماز میں خیال آ جاتے ہیں۔ تو ہماری سوچ یہ ہے کہ نماز جلدی ختم ہو، ہم گھر کو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کہ وہ ہاتھ باندھتا ہے، فرمایا اسے نہیں علم ہوتا کہ اس وقت میرے سامنے جلوہ کس کا ہے۔ فرمایا اگر اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں اور اس کو دکھا دیا جائے کہ نماز کی حالت میں اس کے سامنے جلوہ کس کا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ نمازی قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے، یہ نمازی قیامت تک جو ہے وہ سلام ہی نہ پھیرے۔ تو نمازیوں کے لیے اجر بھی ہے، نمازیوں کے لیے ثواب بھی ہے، نمازیوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے، نمازیوں کے لیے رب دیدار کا وعدہ بھی دیتا ہے۔ مگر یا اللہ یہاں نمازیوں کے ساتھ معیت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہاں نمازیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ صرف صابروں کا ذکر کیا؟ تو میرا رب بھی جانتا تھا کہ قرآن تو نازل پہلے ہو جائے گا، مگر کربلا کا مارکا جب بپا ہوگا تو ایک طرف یزید ہوگا، ایک طرف حسین ہوگا، یزیدی لشکر میں بھی اذان ہوگی، حسین کے لشکر میں بھی اذان ہوگی، ادھر بھی نماز ہوگی، ادھر بھی نماز ہوگی، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگایا جائے گا، ادھر بھی نعرہ تکبیر لگے گا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ بھی دین کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یہ بھی دین کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ مگر فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں صابروں کے بھی ساتھ ہوں، میں نمازیوں کے بھی ساتھ ہوں، تو کوئی یزیدی کہہ سکے گا کہ کربلا کے میدان میں ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی اذانیں پڑھتے تھے، اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے؟ میرے رب نے نمازیوں کو یہاں چھوڑ کر فقط صابرین کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے دنیا والوں جب کربلا کا مارکا بپا ہو تو کسی شک میں نہ رہنا، اللہ پاک جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ صبر کرنے والے حسین ابن علی کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہوگا؟ صابروں کے ساتھ۔ ایمان سے بتاؤ نماز تو ادھر بھی تھی، صبر کہاں تھا؟ صبر کدھر تھا؟ صبر اسی کے پاس تھا جو نوجوان علی اکبر کو قربان کر رہا تھا، صبر اسی کے پاس تھا جو اونو محمد کو قربان کر رہا تھا، صبر اسی کے پاس تھا جو بھائی کی اکلوتی نشانی حضرت قاسم کو قربان کر رہا تھا، صبر اسی کے پاس تھا جو نونہال 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر رہا تھا۔ تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی کربلا کے میدان میں اللہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھا، کربلا والے حسین کے ساتھ۔ اسی لیے خواجہ نے کہا تھا شاہ است حسین، آپ بھی کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ خواجہ نے کہہ دیا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ پھر خواجہ فرمانے لگے دین است حسین، سارے کا سارا دین بھی کیا ہے؟ حسین ہے۔ یعنی خواجہ نے بتا دیا
کہ کربلا کے میدان کے اندر فقط نمازوں کو دیکھ کر دین کا تعین نہ کر بیٹھنا، اذانوں کو دیکھ کر دین کا تعین نہ کر بیٹھنا۔ خواجہ نے کہا دین است حسین، کربلا کے میدان میں وہ نمازیں پڑھ کر اذانیں دے کر بھی بے دین تھے، ادھر حسین سب کچھ قربان کر کے بھی دین والا تھا، اس لیے کہ دین ان کے پاس نہیں تھا، سارے کا سارا حسین کے پاس جو ہے وہ دین تھا۔ دین است حسین، دین جو ہے وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے صاحب کیا بتاؤں تجھے اپنا عقیدہ، بس اتنا سن لے کہ کربلا کے دن دو ٹیمیں سامنے تھی، ایک یزیدی تھے ایک حسینی تھے، تو مجھ سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے؟ فرمایا تجھے کیا بتاؤں میرا مذہب کیا ہے، میں یزیدی نہیں، میں پورا حسینی، میں پورا کیا ہوں، حسینی ہوں۔ تو کربلا کے بعد دین کی پہچان کون بن گیا؟ حسین ابن علی بن گیا۔ تو کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پیر نصیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دیدائے حیدر کے ساتھ ہے، روز حشر وہ ساقیے کوثر کے ساتھ، روز حشر وہ ساقیے کوثر کے ساتھ ہے۔ اگر رب کی محبت چاہتے ہو، نبی کی محبت چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک حسینی بن جاؤ، میرے حسین سے پیار کرتے جاؤ، رب کے بھی محبوب بن جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ ایک دن یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور کے پاس ہیں، حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں، تو حضور نے ان دونوں شہزادوں کی جانب اشارہ کیا اور حضور نے فرمایا صحابہ من احب ہذین، جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا، واباہما، اور ان دونوں کے باپ علی سے پیار کرے گا، وامہما، اور فرمایا ان دونوں کی ماں فاطمہ سے پیار کرے گا۔ حضور نے فرمایا کان معیہ فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا، ان کے بابا علی سے پیار کرے گا، ان کی اماں فاطمہ سے پیار کرے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے قدموں میں ہوگا، قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ میرے قدموں میں ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر مصطفیٰ کا قرب چاہتے ہو، اپنے نبی کا قرب چاہتے ہو، تو میرے اہل بیت سے پیار کیا کرو، میری اہل بیت سے محبت اور ان سے پیار کیا کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں ایک نام ہے اور حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن اپنے گھر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا جلدی جلدی روٹیاں بنا کے دو، تو ان کی بیوی نے 2 روٹیاں بنائیں، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے ہاتھوں سے ان روٹیوں پہ گھی لگایا، ان کو گھی سے جب چوپڑا تو وہ دونوں روٹیاں تیزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے اور وہ دونوں روٹیاں پیش کی۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ حسنین کے لیے لے کر آیا، یہ شہزادوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضور نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور یہ روٹیاں جب ان کو دیں تو دونوں شہزادے جب عبد الرحمن ابن عوف کی لائی ہوئی روٹیاں کھانے لگے، منہ میں نوالا گیا تو دونوں شہزادے مسکرا پڑے۔ حضور نے جب ان کو مسکراتے دیکھا تو حضور نے فرمایا عبد الرحمن یہ روٹیاں تو لایا ہے؟ جی سرکار میں لایا ہوں۔ فرمایا یہ میرے شہزادوں کے لیے تحفہ تو لے کر آیا ہے؟ جی حضور میں لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن تو نے اپنے آقا کو اتنا خوش کر دیا ہے، کفاک اللہ فی عمر دنیا کا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، وَأَمَّا الْآخِرُ، اور باقی رہا آخرت کا معاملہ،
حضور نے فرمایا آنا لہو ضامن، فرمایا دنیا میں اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اور آخرت کے دن عبد الرحمن میں خود تیرا ضامن بن جاؤں گا، میں خود تیرا ضامن بن جاؤں گا۔ تو یار جو ان شہزادوں کو 2 روٹیاں لا کے دے، جو ان کو تحفہ دے، حضور اس کے دونوں جہاں سنوار دیتے ہیں۔ جو ان شہزادوں سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، جو ان کا ذکر سنے، ان کا ذکر سنائے، پھر وہ اپنے نبی کا کس قدر محبوب ہو جائے گا، اپنے نبی کی آنکھوں میں کس قدر وہ پیارا ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان سے محبت کیا کرو، رب کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ مجدد، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا، نزاع کی حالت ہے، تو چارپائی پہ اٹھ بیٹھے، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، اور لبوں پہ اہل بیت کا ذکر جاری ہے، لبوں پہ اہل بیت کا ذکر جاری ہے۔ حضرت مجدد پاک پوچھتے ہیں ابا جی خیریت تو ہے؟ یہ اضطرابی کیفیت کیوں ہے؟ کبھی اٹھ کے باہر جاتے ہیں، کبھی آپ اندر آتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے اہل بیت کا ذکر کیے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد الاحد فرمانے لگے بیٹا کیا بتاؤں، مجھے بار بار کوئی آ کے یہی تلقین کیے جا رہا ہے، عبد الاحد اگر ایمان پہ موت چاہتے ہو تو نبی کی اہل بیت کا ذکر جاری رکھو، اگر ایمان پہ موت چاہتے ہو تو نبی کی اہل بیت کا ذکر جاری رکھو۔ جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں۔ تو ان کی محبت ایمان ہے، عین ایمان ہے، اور ہمارے ایمانوں کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم نبی کی اہل بیت سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اور عقیدت کے رشتے ان کے ساتھ جو ہیں وہ جوڑ لیں۔ لیکن میں آخر میں پیغام دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اہل بیت کی محبت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، اور میں یہ آپ سے عرض یہ بھی کر دوں کہ نبی کی اہل بیت کی محبت میں سچا وہی ہوگا جن کا عقیدہ نبی کی اہل بیت کے عقیدے سے ملتا ہوگا، جن کا عمل ان کے عمل سے ملتا ہوگا، وہی اس محبت کے دعوے میں سچا ہوگا۔ تو جن کا عقیدہ ہی نہ ملے، جن کا عمل ہی نہ ملے، میں کہا کرتا ہوں یہ واقعہ کربلا جو ہے اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے اور ہمارا عمل بھی جڑا ہوا ہے۔ اور اس واقعہ کربلا یہ صرف رونے رلانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اس واقعہ کو بیان کرتے رلا دیا جائے اور رونے لگ جائے، نہیں، اس واقعہ کا تعلق افہام و تفہیم کے ساتھ بھی ہے، اس واقعہ کربلا کا تعلق سمجھنے اور سمجھانے کے ساتھ بھی ہے۔ اس واقعہ کے تناظر میں آج عقیدہ بھی بگاڑا جا رہا ہے، اس واقعہ کے تناظر میں آج عمل بھی بگاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے اس واقعہ کے تناظر میں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو میں آخر میں یہ پیغام دے کے بات ختم کر رہا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں وہی سچا ہوگا جن کا عمل اہل بیت کے عمل جیسا ہوگا۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ مولا مرتضیٰ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ کعبۃ اللہ میں۔ حضرت مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ کعبۃ اللہ میں، یعنی مسجد میں پیارے علی کی ولادت ہو رہی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کسے را میسر نشد کی سعادت، بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ تو یہ 2 کمال اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو عطا نہیں کیے سوائے مولا کائنات۔ اگر کوئی مسجد میں پیدا ہوا ہے، حکیم ابن حزام کی بھی کعبۃ اللہ میں ولادت ہے، اگر کوئی مسجد میں پیدا ہوا ہے تو اس کی مسجد میں شہادت نہیں ہے، اگر کوئی مسجد میں شہید ہوا ہے اس کی مسجد میں ولادت نہیں ہے۔ یہ تنہا اعزاز میرے مولا مرتضیٰ کا ہے کہ مسجد میں ولادت بھی ہے اور مسجد میں شہادت بھی ہے۔ تو مولا علی کا مسجد میں پیدا ہونا، مسجد میں شہید ہونا، یہ بتا رہا ہے علی کی محبت میں سچا وہی ہے جو مسجدوں والا ہے۔ علی کی محبت میں سچا کون ہے؟ جو کون ہے؟
مسجدوں والا ہے۔ اب ہمارا مزاج نہیں ہے کہ کسی پہ اٹیک کرنا، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا یہ ہر کسی کا فرض ہے، ہر کسی کا حق ہے۔ تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، ایمان سے بتاؤ کس کی عبادت گاہوں کا نام مسجد ہے؟ کیوں بھائی؟ عبادت گاہوں کا نام مسجد کن کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کا نام مسجد ہے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد ہے اور مسجد کا نام نہیں دیتے۔ تو علی کا مسجد میں پیدا ہونا، مسجد میں شہید ہونا، یہ بتا رہا ہے علی انہی کا ہے جو کون ہے؟ مسجدوں والے، جو کون ہے؟ مسجدوں والے ہیں۔ اب اس پہ اور بھی دلائل دیتا، لیکن بات ختم کرتا ہوں۔ محبت کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کا آپ دعویٰ کریں مگر نبی کے اصحاب کی بے ادبی کریں، ان کی گستاخی کریں۔ اور اصحاب کی محبت کا بھی یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی کے اصحاب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی کی اہل بیت کی گستاخیاں کریں، ان کی بے ادبی کریں۔ نہیں، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اصحاب کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو نبی کے اصحاب کی بے ادبی کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ سنیو کتنے وقتوں والے ہو، ہم نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے تمام صحابہ کو بھی جنتی مانتے ہیں، تمام صحابہ کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، اور یہ آپس میں بھی ایک تھے۔ آج تو محراب و منبر پہ ان کو جدا جدا کے پیش کیا جاتا ہے نا، نعوذ باللہ ان کے درمیان عداوت اور ان کو دشمن بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، نبی کی اہل بیت ہو یا نبی کے اصحاب ہوں، ایک در والے ہیں، دوسرے گھر والے ہیں۔ در والوں کو بھی مصطفیٰ نے نواز رکھا ہے، گھر والوں کو بھی مصطفیٰ نے نواز رکھا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ تو گھر والے تو سب کے ہوتے ہیں، تو پھر یہ اہل بیت اتنی عظیم کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کیوں بنے؟ فرمایا اہل بیت ہر گھر والے ہوتے ہیں، مگر جس اہل بیت کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی، زمانے میں اس اہل بیت جیسا کوئی ہے۔ اصحاب یہ صاحب سے ہے، تو صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، ساتھی، یار، بیلی۔ تو بھئی سب کسی کے دوست ہوتے ہیں، سب کسی کے صاحب ہوتے ہیں، سب کسی کے صحبت والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کہ نبی کے اصحاب جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہ؟ فرمایا اصحاب سبھی کے ہوتے ہیں، پر ان اصحاب کی نسبت میرے رسول سے ہو گئی، اب کائنات میں میرے مصطفیٰ کے صحابیوں جیسا کسی نبی کے صحابی نہیں، کائنات میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ اہل بیت کو کس نے نوازا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے نوازا ہے۔ اور اصحاب کو کس نے نوازا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے نوازا ہے۔ اور میرے آقا نے ان کو یوں جوڑا ہوا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یوں جوڑا ہوا ہے۔ بھئی جب قرآن کہتا ہے شدہ علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں وہ کیا تھے؟ ایک ہی تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی، یہ تینوں پیر بھائی کسی سفر پہ جا رہے تھے، اب پیدل چل رہے تھے۔ تو چلنے کا انداز یہ تھا، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہے، اور درمیان میں پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں اس انداز سے چل رہے ہیں، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر اور درمیان میں علی۔ ایمان سے بتاؤ یارا، تصور کرو یارو، یہ یار تینوں آپس میں چلتے کیسے لگ رہے؟ اب دو یار چل رہے ہو نا جھنڈی پا کے، تو لوگ کہتے ہیں شالا نظر نہ لگے، ماشاءاللہ بڑے سونے پہ لگ دے نے، اچھے دوست نے۔ جب ابو بکر دائیں طرف ہوگا، عمر بائیں طرف ہوگا، علی درمیان میں ہوگا، تو کیسے پیارے یہ نبی کے یار لگ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تینوں چل رہے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے بطور مزاح یہ کہہ دیا، علی تو ہمارے درمیان اس طرح ہے جس طرح لنا میں نون ہوتا ہے، جس طرح لنا میں نون ہوتا ہے۔
اگر عربی کے ساتھ کوئی شغف ہو تعلق ہو تو میں سمجھا دیتا ہوں. لنا یہ عربی کا لفظ ہے, لام زبر لا اور نون زبر الف نا. پہلے لام کا ڈنڈا, پھر نون ہے, پھر آخر پہ الف ہے. چونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے نا, ہمارا مزاج یہی ہے کہ ہم سنیں سننے والے ہیں, تو اس طرح کی بات کوئی سمجھنے سمجھانے والی ہو تو پھر ہمیں نیند آ جاتی ہے. تو بس بات ختم کر رہا ہوں, ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں. پہلے لام ہے, پھر درمیان میں نون ہے اور آخر پہ الف ہے. لام کا ڈنڈا بھی بڑا ہوتا ہے اور آخر پہ الف کا ڈنڈا بھی بڑا ہوتا ہے اور درمیان میں نون کا ڈنڈا چھوٹا ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے مزاح کے طور پہ کہہ دیا, علی تو ہمارے درمیان اس طرح ہے, چونکہ حضرت ابو بکر کا قد بھی لمبا تھا, حضرت عمر کا قد بھی, اور حضرت علی المرتضیٰ کا قد مبارک درمیانہ تھا, لمبا نہیں تھا. تو حضرت عمر نے بطور مزاح کہہ دیا, اے علی تو ہمارے درمیان اس طرح ہے جس طرح لنا میں نون ہوتا ہے. اب علی کو کوئی بات کر کے جائے تو کہاں جائے؟ میرے آقا نے فرمایا, میں اگر حکمت کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے, میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے. اب حضرت عمر نے جب یہ مزاح کیا تو حضرت علی فرمانے لگے, عمر پھر یاد رکھنا اگر لنا سے نون نکل جائے تو پیچھے رہتا کچھ بھی نہیں. شاید میں شعر پڑھتا تو آپ خوش ہوتے, لیکن اتنی بڑی آپ کو بات کر دی ہے, لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آگے سے جواب دیا. تو دیکھو 3 لفظ ہیں, لام, نون اور الف. تو اگر نون سائڈ پہ ہو جائے, پیچھے 2 حرف باقی, لام اور الف, اور لام زبر الف, لا کا معنی کیا ہے؟ قبلہ مفتی صاحب سے پوچھیں, اس کا معنی ہے لا کا معنی. تو حضرت علی فرمانے لگے, عمر اگر لنا سے نون نکل جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی بچتا نہیں ہے. تو اصحاب کا نعرہ لگا کے اہل بیت کو سائڈ پہ کریں تو ایمان بچتا, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے نبی کے اصحاب کی بے ادبی کریں تو پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے. سینہ ایمان سے منور اسی کا ہوتا ہے جو نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے, میرے مصطفیٰ کے تمام صحابیوں سے بھی پیار کرتا ہے. حضرت خطیب الاسلام فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہارشی والے سید زادے تھے, اولاد علی تھے نا, اور وہ مشرباً طریقتاً نقشبندی تھے, اور نقشبندیوں کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق تک جاتا ہے. تو حضور خطیب الاسلام فرمایا کرتے تھے, لوگو میں پتر تے علی داواں پر مرید ابو بکر صدیق دا. میں پتر علی دا ہاں کیونکہ سید زادہ ہوں, اولاد علی ہوں, مگر نقشبندی ہونے کا مطلب یہ ہے, فرمایا کرتے تھے میں پتر علی دا ہاں پر مرید ابو بکر صدیق دا ہاں. تو وہ آپس میں ایک تھے, ان کو جدا نہ کیا جائے اور کوئی ان کو جدا کر بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ ان کو ملا کے کون گئے ہیں؟ میرے مصطفیٰ گئے. تو یہ آپس میں اکٹھے تھے, ملے ہوئے تھے, کبھی بھی کوئی ان کو آپس میں جدا کر سکتا نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب علی کے چہرے کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسکرانا شروع کر دیا. جب مسکرایا تو حضرت علی نے پوچھ لیا, پیارے ابو بکر بھائی خیریت تو ہے, یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے, علی جب میری نظر تیرے چہرے پہ پڑی نا تو مجھے ایک اپنے آقا کا فرمان یاد آ گیا جو تیری عظمت اور شان میں ہے, تو میرے سامنے تیری شان آ گئی. تو میں نے کہا واہ واہ علی قربان جاؤں, کیسی تیری شان ہے, کیسا تیرا مقام ہے. اب حضرت علی نے آگے سے کہا کہ ابو بکر بھائی وہ جلدی جلدی بتائیں وہ آقا کا کون سا فرمان ہے, اس لیے کہ صحابہ تڑپ جاتے تھے, کوئی ان کو آ کے یہ کہتا نا کہ میرے پاس ایک آقا کا فرمان ہے, وہ کھانا بھی چھوڑ دیتے, پینا بھی چھوڑ دیتے, وہ کہتے جلدی جلدی مجھے آقا کا فرمان سنا. دیکھو نا, کوئی کسی کو کہے کہ میں تیرے یار دی کوئی گل جاننا تے یاراں والےاں نوں پتہ ہے, وہ کہندے نے باقی گلاں بعد وچ ہوندیاں, پہلے یار دیاں گلاں سنا. وہ اقبال نے کہا تھا, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی
تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی شاعری پہ جھومنے والوں، وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی کون ہیں؟ ہمارے ہیں۔ ان کی شاعری پہ بھی جھوما کرو، مست ہویا کرو، پر میاں محمد کے کلام پہ بھی جھوما کرو، اور جب حضرت محمد کا کلام پڑھا جائے تو اس سے ڈبل جھوما۔ حضرت محمد کے کلام پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کلام پہ زیادہ خوشی کا اظہار کیا کرو۔ لیکن ہم حضرت محمد کے کلام پہ سو جاتے ہیں اور میاں محمد کا کلام پڑھا جائے تو پھر ہماری آنکھ بھی نہیں لگتی ہے، ہم وجد میں ہوتے ہیں، ہمارا عشق جو ہے وہ بڑا بلندیوں پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو کبھی اس طرف بھی آیا کرو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا پیارے ابو بکر بھائی جلدی سناؤ حضور کا فرمان کون سا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے علی ایک دن میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں میرا علی تقسیم کرے گا۔ کل قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں میرا علی تقسیم کرے گا۔ جب یہ کہا نا تو کہا میں نے تجھے دیکھا تو میں خوش ہو گیا، میں نے کہا واہ 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 علی تیرا کیسا مقام ہے، کیسی تیری شان ہے کہ کل قیامت کے دن پھر ہمیں بھی جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے تیرے پاس آنا پڑے گا۔ جب یہ کہا نا تو علی بھی مسکرا پڑے۔ کہا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہا کہ ابو بکر پھر تیری عظمت اور تیری شان میں مجھے بھی اپنے آقا کا ایک فرمان یاد آیا۔ کہا وہ کون سا ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے ابو بکر بھائی میرے آقا نے جہاں مجھے یہ بشارت دی تھی علی جنت کی ٹکٹیں قیامت کے دن تو تقسیم کرے گا، وہاں میرے آقا نے یہ بھی کہا تھا علی جنت کی ٹکٹیں تو تو نے ہی تقسیم کرنی ہے، مگر جنت کا ٹکٹ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ جس کو ٹکٹ دینے لگا ہے وہ میرے ابو بکر سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ میرے ابو بکر سے پیار بھی کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ علی کا ذکر سن کے ابو بکر خوش ہوتے ہیں، ابو بکر کی شان سن کے علی خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ اہل بیت کا ذکر کرو گے نبی کے صحابہ خوش ہوں گے، نبی کے صحابہ کا ذکر کرو گے نبی کی اہل بیت خوش ہوں گے۔ اگر صحابہ اہل بیت دونوں کو ملا کے ذکر کرو گے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوگا۔ تو یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرو مگر نبی کے صحاب کی گستاخیاں کرو۔ اور پھر وہ صحابہ، کیا کسی نے کہا تھا صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو یارو ان کی عظمتوں کو بھی بیان کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو، پھر انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہے۔ تو آئیے نبی کی اہل بیت کا پیار بھی ہو، نبی کے اصحاب کی محبت بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں میرے آقا کے باغ کے پھول ہیں اور میرے آقا کے شجرے نبوت سے فیض پانے والے ہیں۔ نبی نے گھر والوں کو بھی نوازا ہے، میرے آقا نے در والوں کو بھی نوازا ہے، اس لیے ہم در والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں بلکہ پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے آج کی اس مجلس ذکر حسین کا صدقہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ پاک ہمیں ذکر حسین سننے اور سنانے کے ساتھ سر سے لے کے پاؤں تک حسینی بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میرے امام کا کردار ہے، جس کردار کی خاطر امام نے سب کچھ کربلا میں قربان کر دیا، وہی کردار اور وہ کیا منصوبہ، کیا نظریہ تھا، وہ کیا فکر تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ مسجدوں کو ویران کیا جائے، پر میرے حسین کا مشن تھا مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ تو آؤ حسین کے مشن پہ چلتے ہوئے اپنی مسجدوں کو ویران ہونے سے بچا لو،
اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ حسین نے تو سب کچھ قربان کر کے بھی نماز قضا نہ ہونے دی، مگر ہماری کوئی ادا نہ ہو تو پھر ہم کاہے کے حسینی ہیں۔ اللہ پاک ان کی سچی اور پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ محفل پاک جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، ان کی دنیا، دین اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ تقریر مکمل ہو گئی۔ میرے دوستوں نے، کچھ میزبانوں کا بھی حق ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آخر پہ 1-2 شعر بس سنا دینا، تو آپ کے ساتھ منقبت امام علی مقام کے صرف 2 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت ہے، سلام اور دعا ہوگی۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ پیچھے تک آواز ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے کہہ رہے ہیں میرا حسین حیدر کی اس میں جان ہے، خون اور ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا ہمارا سلام ہو۔ مل کے کہہ دیں میرا حسین باغ نبوت، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون دو میں رکھنے اگدے زمین اتے، دو میں رکھنے اگدے زمین اتے، کوئی امب ہوندا ہے تے کوئی بکین ہوندا ہے، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے، کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیر تکن، کوئی پیر تو سر تک چین ہوندا ہے، جڑا تخت بچاوے یزید ہوندا ہے، جڑا دین بچاوے حسین ہوندا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات گرامی قدر، اب سلام ہوگا، پھر لنگر مصطفی عام ہوگا، پھر اپنا اپنا قیام ہوگا۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لا
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ سلام مصطفیٰ جانے، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، ان کے مولا کے پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت پہ سلام مصطفیٰ جانے، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، السلام واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار، آج کی اس پیاری محفل پاک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، ثنا خوانی کی گئی، مناقب پڑھے گئے۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار، علامہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں، مدلل انداز میں عقیدہ اہل سنت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت، اہل بیت طہار کی محبت پر جو مدلل بیان فرمایا، اے مالک مولا اے پاک پروردگار، اس تمام جمی محفل پاک کو، اس تمام جمی اہتمام کو، اے مالک مولا ہماری نیت، عمل، قول، فعل، ارادے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شیان شان اس پر ہمیں اجر عطا فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار، اس محفل پاک کے انعقاد میں، قول میں، فعل میں جہاں کہیں کمی کوتاہی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار، آج کی اس تمام جمی محفل پاک کا ثواب، اے مالک مولا ذکر اذکار کا ثواب، اہتمام کا ثواب، لنگر کا ثواب، اے مالک مولا اے پاک پروردگار، اس تمام جمعی اہتمام کے ثواب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نذرانۃ عقیدۃ توفۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آپ کے والدین کریم ہیں، تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام ازواج مطہرات، صحابہ کرام علیہ رضوان، اے مالک مولا اے پاک پروردگار، سب نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار، خصوصاً بالخصوص میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بارگاہ میں جو نفوس قدسیہ حاضر تھے، ان تمام نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار، اس اصال ثواب کا ثواب، اس تمام جمی اہتمام کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے جن دوستوں نے اس محفل پاک کو سجایا، اے مالک مولا اے پاک پروردگار، ان میں سے جن کے عائد و اقربا بحالت ایمان اس دار فن کو چھوڑ چکے، سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔
اے مالک مولا اہل محلہ جنہوں نے اس محفل پاک کے سجانے میں تعاون کیا، محمد عمران بھائی اور کاشف بھائی ان کی خصوصی کاوش ہے۔ اے مالک مولا ان کے جتنے معاونین ہیں اس محفل پاک کے انعقاد کرنے میں سب کو اس کی جزا رحمت کے خزانوں سے عطا فرما، برکات کثیرہ کی صورت میں اس کی جزا ان سب کو نصیب فرما۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار اس محلے کے جتنے بزرگ، جتنے جوان، جتنے بچے، اس پورے گاؤں کے جتنے بزرگ جوان بچے اس دار فانی کو بحالت ایمان چھوڑ چکے، میرے مولا سب کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، سب کی قبروں کو حد نظر تک وسعت عطا فرما۔ چند دن پہلے محمد عالم چٹھا صاحب ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، میرے مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی والدہ ماجدہ کی قبر پر کروڑہ کروڑ رحمتوں کو نزول فرما۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار آج کے اس محفل پاک کی سجانے کی برکت سے اس پورے گاؤں کو اے پاک پروردگار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کے فلسفے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا صوم و صلاۃ کی پابندی ہم سب کا مقدر بنا دے، شریعت کے احکام پہ چلنا ہم سب کا مقدر بنا دے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کو سمجھنا ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار ہماری نسلوں کو ناموس رسالت کا پہرے دار بنا دے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا نوکر ہماری نسلوں کو بنا دے۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار عقائد حقہ کی پہچان نصیب فرما، عقائد باطلہ سے ہماری نسل کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار طرح طرح کے فتنے ہیں، اے مالک مولا کئی ایسے فتنے ہیں جو صحابہ کی محبت سے دور کرنے والے، کئی ایسے فتنے ہیں جو اہل بیت طہار کی محبت سے دور کرنے والے، ان زمانے کے فتنوں سے آگاہی حاصل کر کے ہمیں صحابہ کی بھی الفت و محبت نصیب فرما، اہل بیت طہار کی بھی الفت و محبت نصیب فرما۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار جس قرآن کریم کے اندر ان نفوس قدسیہ نے عمل کر کے بتا دیا کہ قرآن تمہارے جنت میں جانے کا ضامن ہے، ہمیں اس قرآن کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار آج کی اس محفل پاک میں جتنے دوست احباب حاضر ہیں اگر ان میں کوئی پریشان حال ہے تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک مولا گھروں کے اندر ناچاکیاں تو دور فرما دے، آپس کی نہ اتفاقیاں دور فرما دے، لڑائی جھگڑے ختم فرما دے، آپس کی قدورتوں کو ختم فرما دے، آپس کی قدورتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اے مالک مولا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اے پاک پروردگار مقروضوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، تمام مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ بے اولادوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، جو اولاد کے میٹھے پھل سے جن بہنوں کی گودیاں خالی ہیں، جن بھائیوں کے پاس اولاد کی نعمت نہیں، میرے مولا تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ میرے مولا جن کے ہاں اولاد ہے ان کے اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تسکین والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار جتنے دوست احباب ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ذکر اہل بیت سننے کے لیے، ذکر صحابہ سننے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، کاش صبح جب اذان فجر ہو تو امام حسین کو ماننے والا بستر پر نہیں بلکہ مسجد میں نظر آئے۔ اے مالک مولا امام حسین کے نام پر محفل سجانے والے، اس میں لنگر بنانے والے، تعاون کرنے والے، ذکر حسین کی لذتیں حاصل کرنے والے، کاش صبح نماز فجر میں امام حسین کی محبت کا صدقہ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آج ہماری ایک تعداد ہے جو مسجد میں نہیں آتی، آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اے مالک مولا اے پاک پروردگار امام حسین کو ماننے والا اس کو قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ امام حسین کو مانتا ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کی فکر نہیں، امام حسین کو مانتا ہے، عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، عصر کی نماز، ظہر کی نماز، ان نمازوں سے غافل ہے۔ میرے مولا ہماری ان سستیوں کو دور فرما دے، ہمیں زندگی کے اندر پکا سچا نمازی بنا دے، نہ صرف خود نماز پڑھنے بلکہ اپنی نسلوں کو نماز کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا تیری مقدس بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا اور التجا کرتے ہیں، جتنے دوست احباب یہاں پہ حاضر ہیں ہم سب کی تمام گھریلو نچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، جملے پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک مولا جن مقاصد کے تحت اس محفل پاک کو سجایا گیا، جن دوست احباب نے اس میں تعاون کیا، تمام کی نیتوں سے بڑھ کر اس کے جزا اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ میرے مولا اے پاک پروردگار جو تیری مقدس بارگاہ سے مانگ سکے
سکے ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا نعیم رضا مصطفی صاحب انہوں نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، قیمتی لمحات ہمارے اس گاؤں کے، اے مالک مولا ہمارے اس گاؤں میں دیکھے ان کا یہ وقت دینا قبول فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، گھر میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، اے پاک پروردگار، جس ادارے سے ان کا تعلق ہے، جس طرح صبح و شام دن رات یہ ادارہ لوگوں کے عقائد کا تحفظ کر رہا ہے، اے مالک مولا حقیقی عقائد و نظریات کی تعلیم دے رہا ہے، عقائد حقہ کی معرفت پہچان دے رہا ہے، اس ادارے کو عروج عطا فرما، بلندیاں عطا فرما، تمام علماء اہل سنت کی خیر فرما، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، ان کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ میرے مولا اے پاک پروردگار، ہمارے اس گاؤں کے کچھ ایسے دوست ہیں جو علیل ہیں، بیمار ہیں، میرے مولا ان کو شفا عطا فرما۔ جامع مسجد مدنی کے جو امام و خطیب مولانا غلام دستگیر صاحب، ان کو چوٹ لگی ہے، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اے مالک مولا ان کو جلد سے جلد شفا ایابی نصیب فرما۔ اس کے علاوہ ایک دوست ہیں اصغر بھائی، ان کے والد گرامی کو بھی چوٹ لگی ہے، پاک پروردگار ان کو بھی شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ایک دوست ہیں شیخ محمد آصف صاحب، ان کے چچا جی علیل ہیں، بیمار ہیں، میرے مولا ان کو بھی شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ایک دوست ہیں شیخ محمد اعظم صاحب، انہوں نے اپنی آنکھ آپریٹ کروایا، ان کو بھی شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ ایک دوست ہیں رانا محمد عمران بھائی، وہ بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، اے مالک مولا ان کو بھی شفا عطا فرما۔ جن بیماروں کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں، میرے مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ جن بیماروں کا نام نہ لے سکے لیکن بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، گھروں کے اندر بیمار ہیں، میرے مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، گھریلو پریشانی کو دور فرما دے۔ اسی محلے سے تعلق رکھنے والے بڑے پیارے دوست تھے محمد شفیق بھائی، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، اے مالک مولا ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، محمد شفیق بھائی کی بھی بخشش و مغفرت فرما، ان کی والدہ ماجدہ کی قبر پر بھی کروڑہ کروڑ رحمت کو نزول فرما۔ محمد شفیق بھائی ان کے بچوں کی، اہلیہ کی، بھائیوں کی، اے مالک مولا ان کے خاندان کی ہر قسم کی آفت و بلیہ سے حفاظت فرما۔ اے مالک مولا جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں نہیں جانتے دل کے اندر کیا تمنا لیے ہوئے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کا صدقہ، اے مالک مولا ننھے علی اصغر کی معصومیت کا صدقہ، ان سب احباب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے مالک مولا ہم سب کو نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرما، نفس امارہ کو مغلوب اور نفس لوامہ کو غالب فرما۔ میرے مولا اے پاک پروردگار، جو تیری مقدس بارگاہ سے مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گہر تیرہ کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گدا خواب گرا سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ہمیں ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، نظروں کے سامنے ہو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب خدا سید و سرور کے بنا پر